ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے مذاہب کی تاریخ میں بہترین مذہب اور رہبروں کی تاریخ میں عظیم ترین رہبر عطا فرمائے. مذہب اہل بیت، مذہب تشیع، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. جسے یہ مذہب نصیب ہو جائے، عربی میں مذہب راستے کو کہتے ہیں. وہ راستہ جس پہ کوئی چلنے والا چلتا ہے اس راستے کو مذہب کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسا مذہب عطا کر دے، جو مذہب، جو راستہ صراط مستقیم ہو، جو راستہ سیدھا جنت جاتا ہو. جس راستے پہ چلنے والا سیدھا جنت جائے، ایسا راستہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. اور پھر کریم اتنا ہے، اس راستے پر چلنے کے ڈھنگ
ڈھنگ سکھانے کے لیے اللہ نے معصوم ہادی بھی عطا فرمایا۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں خود بیان فرمایا کہ ستفترق امتی، میرے بعد میری امت بکھر جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ میں طالب علم اپنے طور پر کوشش کی میں تلاش کروں۔ سید الانبیاء نے یہ تو فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ پیغمبر ان فرقوں کے نام بھی بتا دیں، وہ کون کون سے فرقے ہیں، ان کے پیشوا کون ہیں، ان کے رہبر کون ہیں، معلوم ہو جائے کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک جنت جائے گا، ایک جنت جائے گا۔ اس ایک کا نام بتایا ہے میرے آقا نے، ان 72 کا نام بھی نہیں بتایا، ان کے رہبروں کا نام بھی نہیں بتایا، ایک۔ اور میں کہوں سبحان اللہ، کیا کہنے، موٹر وے موجود ہے، بڑا بہترین راستہ ہے، نسبتاً محفوظ راستہ ہے، اور اس پر خیریت سے پہنچنے کے لیے مختلف سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب تمہاری رفتار اتنی ہونی چاہیے، آگے موڑ آ رہا ہے، دھند میں اپنی رفتار آہستہ کر لیں، بارش میں اپنی رفتار آہستہ کر لیں۔ میں گلشن آباد کے علاقے میں بیٹھا رہوں اور اس راستے پہ چلوں ہی نہیں، کیا میں لاہور پہنچ جاؤں؟ یا راستے پہ چلوں لیکن ان کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل نہ کروں تو یقیناً چلان تو ہو جائے گا، نقد چلان ہوگا نا۔ وہاں سفارش بھی بہت کم چلتی ہے نا۔ بھائی اللہ کے بندو، اللہ نے راستہ بھی دیا ہے، راستے پہ چلنے کے لیے رہنما بھی دیا ہے۔ اگر جنت پہنچنا چاہتے ہو، پہلی شرط یہ ہے اس راستے پہ چلنا پڑے گا، اور اس راستے پر چلنے میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، علی سے ہدایت لینی پڑے گی۔ اگر اس راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ہاں میرا مذہب شیعہ ہے، کون سا مذہب بھائی؟ چل ہی نہیں رہے ہو، مذہب شیعہ گھر بیٹھنے کا نام تو نہیں ہے، مذہب ہے، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، اور وہ راستہ بڑا کلیئر راستہ ہے، ایسا راستہ ہے کتنے واضح انداز میں اللہ کا نبی اعلان کرتے ہیں سید الانبیاء، اے میری امت اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے، کتنا اعتماد ہے، زندگی میں اگر کبھی ایسی منزل آ جائے، ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے، اکیلے علی ایک راستے پہ جا رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دینا۔ ایسے عظیم پیشوا اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، یعنی بندے کو اتنا یقین، سچا نبی کہہ رہا ہے، سید المرسلین فرما رہے ہیں، محبوب خدا کہہ رہے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق پیغمبر کہہ رہا ہے، علی کے پیچھے چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط یہ ہے علی کے پیچھے چلو۔ علی مولا کے پیچھے چلنا پڑے گا، علی حیدر کرار کہ پیچھے اگر نہیں چلتے، کرتے اپنی مرضی ہیں، بدنام علی کو کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام تو تاریخ کے مظلوم ترین فرد کا نام علی ہے، مظلوم ہے نا علی،
اللہ نے کمالات دی، اللہ نے فضائل دی، اللہ نے عظمتیں دی، اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، وہ مقامات اپنی جگہ پر، ہم مولا علی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے انہیں علم دیا، اللہ نے انہیں سخاوت دی، اللہ نے انہیں معصوم بنایا، اللہ نے شجاع بنایا، اللہ رب العزت نے وہ عظیم منزلیں عطا فرمائی، قسیم النار والجنہ بنا دیا، اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے ہمیں ایسا عظیم پیشوا دیا، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی کا خط نہیں ہے اپنے کسی دشمن کے نام، کہ اپنا ایک ایک بندہ مجھے دے دے، میرے 10 لے لے؟ کیا یہ میرے مولا علی کا خطبہ نہیں ہے نہج البلاغہ میں اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے، جو مولا علی کی صفوں میں کھڑے تھے نا، ان سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں چلو، کبھی گرمیوں کے بہانے بناتے ہو، کبھی سردیوں کے بہانے بناتے ہو، مولا فصلیں تیار ہو گئی ہیں، یہ بھی کوئی جنگ کا موسم ہے، اتنی گرمی ہے مولا، یہ بھی کوئی جنگ کا موسم ہے، اتنی سردیاں ہیں، یہ بھی کوئی جنگ کا موسم ہے، کیا علی ان سے شکایت نہیں کر رہے؟ وہ جو مولا علی کی صف میں تھے نا، ابھی مولا ان کی شکایت کر۔ ذرا غور کریے، اگر ہم وہاں ہوتے ہم کیا کرتے؟ میرے معزز محترم پڑھے لکھے دوست احباب، جب مجلس ختم ہو گھر جانا نا، ذرا سوچنا اگر ہم مولا علی کے ساتھ ہوتے، ہم مولا علی کی صفوں میں ہوتے، ہم کیا کرتے؟ ہم مولا کی بات مانتے؟ مولا کہتے چلو ہم چل پڑتے، مولا کہتے رکو ہم رک پڑتے؟ کہا یہ چیک کرنا ہونا، ہم وہاں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ آج چیک کر لو، علی جو بلا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مولا کہتے اٹھو، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ مولا کہتے سو جاؤ، یہ 9 بجے بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے، 10 بجے بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے، 3 بجے تک فیس بک پہ رہتا ہے، صبح کون اٹھے گا بھائی؟ علی حیدر کرار تو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا۔ علی حیدر کرار تو اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کر کے کہتے ہیں پروردگار جتنی عبادت کرنے کا حق تھا نا، علی وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ہم جو اس کے شیعہ ہیں، ہم سے مولا کیا چاہتے ہیں؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سارے شیعہ علی حیدر کرار کے مدد کے قائل ہیں نا، ہم یا علی مدد کے قائل ہیں نا، ہم علی حیدر کرار کو مشکل کشا سمجھتے ہیں نا، ہم علی حیدر کرار کو خدا کی بارگاہ میں مشکلیں حل کرنے کا بہترین وسیلہ سمجھتے ہیں نا، علی حیدر کرار سے ہم مدد مانگتے ہیں نا، یا علی مدد ہماری پہچان ہے نا۔ آؤ نہج البلاغہ میں امیر المومنین اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں، اے مجھ سے مدد مانگنے والوں، اعینونی، تم میری مدد کرو۔ علی مدد مانگ رہے ہیں۔ مولا علی کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ پیسے چاہیے مولا علی کو، پیسے دے دو۔ کس چیز کی مدد؟ کیا خوبصورت جملہ ہے میرے امیر کا، فرماتے میرے شیعوں اعینونی، تم میری مدد کرو۔ کیسے؟ فرمایا اعینونی بورع واجتہاد، تم متقی بن جاؤ علی کی مدد ہو جائے گی، تم نیکوکار ہو جاؤ علی کی مدد ہو جائے گی، تم تقوی اختیار کرو علی کی مدد ہو جائے گی، تم جو نیک ہو گے نا، تمہیں لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ اتنا نیک ہے تو علی کتنا ہوگا۔ علی مدد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہمارا کتنا تعلق ہے امیر کے ساتھ، خدا شاہد ہے ہم دنیا دار لالچی انسان ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو سوچنا تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے اہل بیت کو صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے مانا ہے۔ شفیع روز جزا ہے، قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا۔ یہ قسیم النار والجنہ ہے، جنت دے دیں گے نا، یہ صاحب لواء الحمد ہے، لواء الحمد کا سایہ دے دیں گے، یہ ساقی کوثر ہے نا، کوثر پلا دیں گے، ہمیں آخرت میں پریشانی نہیں ہوگی، ہم نے لالچ میں مانا ہے۔ خدا شاہد ہے، میرے استاد تھے، خدا غریق رحمت فرمائے، علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں، وہ فرماتے تھے علی کو لالچ میں نہ مان، اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے۔
علی حیدر کرار اس لائق ہے کہ اسے امام مانو. جو آخرت میں ہونی ہے نا وہ تو یہ سفارش کر دیں گے نا، اس وجہ سے نہ مان، لیکن اس لیے مان علی اس لائق ہے. صفات امامت بدرجہ اتم جن ہستیوں میں موجود ہیں ان میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب امامت کے لائق. امامت اور کیا کہنے، ساسا بن سوہان نے کمال کر دیا عظمت امیر کو بیان کرتے. ساسا بن سوہان میرے امیر کا بڑا عظیم صحابی ہے، میرے امیر کے پاس آیا، لوگ آ رہے تھے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، خلافت مل گئی، یا علی مبارک ہو، حکومت مل گئی، یا علی مبارک ہو، منصب مل گیا. ساسا بن سوہان آگے کہتا ہے یا علی میں خلافت کو مبارک دیتا ہوں جسے آپ جیسا خلیفہ مل گیا. یا خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، یا علی آپ نے خلافت کو مزین کر دیا. ہاں آپ کو خلافت نے کیا زینت دینی تھی، ہاں آپ نے خلافت کو مزین کیا. میں خلافت کو مبارک دیتا ہوں، میں حکومت کو مبارک دیتا ہوں، میں امامت کو مبارک دیتا ہوں جسے آپ جیسا امام مل گیا. اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا فرمائے نا. یہ مقام شکر ہے، یہ مقام شکر الہی ہے. اللہ نے ہمیں ایسے عظیم، میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں یہ مکتب آل محمد کی خصوصیت ہے، یہ مکتب آل محمد کا اعزاز ہے. ساری دنیا تلاش کرنے لگ جائے، سارے کام چھوڑ دے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دے، صرف ایک کام کے پیچھے ساری دنیا لگ جائے، دنیا ختم ہو جائے گی، تلاش کرنے والے ختم ہو جائیں گے. میرے کسی امام کے دامن عصمت پہ داغ نہیں لگا سکتے، میرے کسی امام کے کردار میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے. یہ عظمت کردار آل محمد. اگر مل سکتا ہوتا نا کوئی نقص تو شام کے حکمران نے کوئی تھوڑی کوشش کی تھی، اس کے لیے نہایت آسان ہو جاتا. وہ نقص تلاش کر کے ممبر پہ آ کے کھڑا ہو کہتا میں اس لیے لڑ رہا ہوں، اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، ان میں یہ نقص پایا جاتا ہے، ان میں یہ غلطیاں ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ یہ برے کام کر رہے ہیں. ہاں اتنا عرصہ جنگیں کی ہیں لیکن میرے امام کے کردار میں نقص نہیں نکال سکا. ایک اور عظیم صحابی زرار اور زرار دو انداز میں اس کا نقل ہوا. میرے مولا کا صحابی ہے، کسی کام سے شام کے دربار میں آ گیا. شام کے بادشاہ نے دیکھا نا، حکمران نے، گورنر نے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا علی کا شیعہ آ گیا. مجھے کہتا ہے زرار صف لی علی، ذرا اپنی زبان سے علی کا قصیدہ سناؤ. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں علی کے شیعہ سے سنوں علی کا قصیدہ کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کے اوصاف کیا ہیں. صرف علی زرار کہتا ہے مجھے معاف کر، رہنے دے، کہاں تیرا دربار، کہاں علی حیدر کرار کے فضائل کا نہیں. آج میں چاہتا ہوں تم سے علی کے فضائل سنو. اس دربار میں جب موقع ملا نا زرار کو قصیدہ پڑھنا شروع کیا. کہتا ہے خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، علی تھا کیا، علی وہ عظمتوں کے مالک تھے جن کے پہلوؤں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے. علی کی زبان سے حکمت کے موتی گرتے تھے. وَاسْتَعْشَى مِنْ ظُلْمَتِهِ علی حیدر کرار رات کی تاریکیوں سے محبت کرتا تھا، دنیا کی نیرنگیوں سے وحشت زدہ تھا. علی کو رات کی تاریکی سے لطف آتا تھا. علی کھردرا لباس پہنتے تھے، موٹا لباس پہنتے تھے، علی تھوڑی خوراک کھاتے تھے. عظمت علی یہ ہے کہ جب کانا علی حیدر کرار کانا فینا کا احدنا، جب ہم میں بیٹھا ہوتا علی پتہ نہیں چلتا تھا امیر کون ہے، ریت کون ہے. علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کانا فینا کا احدنا، جب ہم میں بیٹھے ہوتے تھے نا
تو ایسے ہوتا تھا جیسے ہم میں سے ایک ہیں. واللہ کانا یحب اہل المساکین. علی حیدر کرار مسکینوں سے محبت کرتے تھے، فقیروں سے محبت کرتے تھے، اہل دین سے محبت کرتے تھے، یتیموں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور اتنے بڑے عادل تھے. علی حیدر کرار زرار کہتا ہے اتنے بڑے عادل تھے. لا یأس الفقیر من عدلہ ولا یطعم الغنی ولا یطمع الغنی فی عدلہ. کوئی فقیر علی کی عدالت سے مایوس نہیں ہوتا تھا، کوئی غنی علی کی عدالت میں لالچ نہیں رکھتا تھا. کسی فقیر کو مایوسی نہیں ہوتی تھی کہ علی پتنی میرے حق میں عدالت کریں گے کہ نہیں. اور پھر انتہا کر دی زرار نے کہا واللہ قد رأیت بعض مواقفہ، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ علی کو دیکھا. قد ارسل اللیل سدولا، جب رات نے اپنے دبیز پردے ڈال دیے نا، رات ہو گئی اندھیری، میں نے کئی مرتبہ دیکھا علی کو وہ قائم فی المحراب، مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے، اور یاخذ من لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو پکڑا ہوا ہے، ویبکی بکاء عظیما، موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں علی. ویتململ تململ السریم، یوں تڑپتے ہیں جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہو. تڑپ تڑپ کے علی ایک جملہ کہتے ہیں من قلت الزاد و بعد السفر. میرا اللہ سفر لمبا ہے، زاد راہ کم ہے. یہاں کہ جب اس کا قصیدہ ختم ہوا نا، وہ شام کا بادشاہ اس زرار سے کہتا ہے واللہ کانا ابو الحسن کذالک، خدا کی قسم تو نے سچ کہا، علی ایسے ہی تھے جیسا تو نے بیان کیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی محمد وعجل. اور پھر ایک جملہ کہا اس نے، اے زرار، علی جو دنیا سے چلے گئے، پھر علی کے بعد تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اتنی محبت کرتے ہو علی سے، اب علی کے بعد تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تاریخی جملہ ہے زرار کا، کہتا ہے جیسے بڑھیا ماں کا بیٹا اس کی گود میں مر جائے وہ پھر بھی زندہ رہتی ہے. ہم علی کے بعد اس طرح زندہ ہیں جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مر جائے تو پھر بھی زندہ رہتی ہے. کیا زندگی ہے علی کے بعد؟ ایسے ہے علی. اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، ایسا پیشوا ہو. اب ذرا سنیے، اتنی عظمتیں ہیں نا. یتفجر العلم من جوانبہ، علی کے پہلوؤں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. تنطق الحکمت من لسانہ، زبان سے حکمت کے موتی گرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ. من اراد العلم فلیات من الباب، جسے علم چاہیے وہ اسی دروازے سے آئے، اسے علم ملے گا جو اس راستے سے آئے. اتنا بڑا عالم ہے جو منبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آپ کے گھروں میں نہج البلاغہ ہوگا، خطبہ اٹھا کے دیکھ لینا. اسی خطبے میں علی فرماتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. اگلے جملے میں کہا آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے تم پوچھتے جاؤ، علی تمہیں بتاتا نہ رہے. پوچھنے والا کوئی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا پوچھنے والا. زندہ باد، مردہ باد. محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اتنے بڑے عالم. ہاں، آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے تم پوچھو میں تمہیں بتاؤں. اتنا بڑا عالم ہو نا، اب سمجھنا، توجہ چاہوں گا میں. اتنا بڑا عالم ہو علی، اتنی بڑی ہستی ہو نا، تو وہ زہرا کا ہمسر بنتا ہے. اللہ اتنی بڑی. اب جناب سیدہ کی عظمت اپنے ذہن میں لے آؤ نا، کتنی عظمتوں کی مالک ہے پیغمبر کی یہ بیٹی. اتنا بڑا عادل، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا سخی، اتنی بڑی اوصاف کا مالک ہستی ہو تو وہ زہرا کی ہمسر بنے نا. اتنا بڑا. اور میں نے پڑھا ایک دن اتنا بڑا عالم ہے علی، اور ایک دن زہرا کہتی ہے یا علی یا ابو الحسن تم میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں خبر دوں ہونے والا کیا ہے اور اب تک ہوا کیا ہے. کتنی بڑی عالم ہے زہرا.
علی جیسی ہستی سے کریے بیٹھو میں تمہیں بتاؤں اب تک کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے. جو زہرا عالمہ غیر معلمہ ہو، کسی سے سیکھا نہیں، اللہ نے عالم بنا کے بھیجا تھا. مسند طہارت پہ فائز تھی زہرا، بطول ہے زہرا، اور اتنی عظمت ہے. اصول کافی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے امام کا فرمان ہے، ہمارے ہاں کو بچہ پیدا ہونا تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں. بس اوقات پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر پہلا بچہ ہو، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ عطا کر رہا ہو نا، تو ماں باپ پہلے سے ہی کوئی نام سوچ کے پھرتے ہوتے ہیں. اللہ نے بیٹا دیا تو یہ نام رکھیں گے، اللہ نے بیٹی دی تو یہ نام رکھیں گے. پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں، ایک نام رکھتے ہیں. بعد میں پیار سے گھر میں محبت کی وجہ سے کوئی ایک نیک نام بھی مشہور ہو جاتا ہے نا. کوئی دو نام بن گئے، ایک اصلی نام ایک نیک نام گھر میں مشہور ہو گیا. امام صادق فرماتے ہیں میری جدہ کی عظمت یہ ہے، ان لفاطمۃ عند اللہ تسعۃ اسماء، میری ماں زہرا کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام تھے. ایک نام نہیں ہے اس بی بی کا، 9 نام ہے. یہ فاطمہ بھی ہے، یہ زہرا بھی ہے، یہ زکیہ بھی ہے، یہ رضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ بطول بھی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھا گیا ہے کہ یہ اس کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان اللہ فاطمہ وشیعتہا من النار، اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اس کے صدقے میں اس کے شیعوں کو جہنم سے بچا دیا، اس لیے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. کہا اس کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جب میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے نا، اس کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو روشن کر دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے میری بیٹی کو زہرا کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ رضیہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہے. اور یہ منصب بھی بڑا عظیم ہے نا، بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، یہ بھی بڑا عظیم منصب ہے. اللہ رب العزت جس حال میں رکھے بندہ اس پہ راضی ہو. اللہ بیمار رکھے شکایت نہ کرے، اللہ صحت دے دے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے، فقیر کر دے اللہ رب العزت کے شکوے نہ کرے. اللہ جس حالت میں رکھے بندہ اس پہ راضی ہو. یہ راضی میں رضا الہی ہونا یہ بھی بڑی منزل ہے. لیکن اللہ نے زہرا کو دوہری عظمت عطا فرمائی ہے. یہ رضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے. رضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، مرضیہ اسے کہتے ہیں اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو. یہ مرضیہ ہے، اللہ اس کی رضا پہ راضی. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضا فاطمہ. اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ زہرا راضی ہو جائے. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. ایسی مرضیہ ہے، یہ رضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، بطول بھی ہے. اتنا بڑا مقام بطول ہے فاطمہ. یعنی شادی بچوں والی ہونے کے باوجود، شوہردار ہونے کے باوجود ساری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ فاطمہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے. اسے کہتے ہیں بطول. اور پھر محدثہ ہے. پوچھا گیا محدثہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو فرشتوں کے ساتھ باتیں کرے. اللہ یہ وہ بیوی ہے فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی. فرشتے اس کے دروازے پہ آتے تھے، فرشتے اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے. کتنی عظمت والی بیوی ہے. ذرا دیکھو نا یہ اتنی عظمت والی ہے. اگر میری بات میں یقین نہ ہے نا، تاریخ پڑھو. گلشن آباد سے مدینے جاؤ، مدینہ کی گلی میں جاؤ، محلہ بنی ہاشم میں جاؤ، بیوی کے دروازے پہ جاؤ نا تمہیں نظر آئیں گے کبھی فرشتہ درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی جھولا جھولانے آ رہا ہے، کبھی چکی چلانے آ رہا ہے. جہاں تھک کے سو جائے. پیغمبر فرماتے اللہ نے میری بیٹی کو یہ عزت عطا کی ہے جب یہ چکی چلا چلا کے تھک کے سو جاتی ہے نا، یہ سو جاتی ہے فرشتے آ کے اس کی جگہ پر چکیاں چلاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
اللہ نے اس بیوی کو عزت عطا فرمائی. ہاں 9 نام ہے. کا ان لفاطمۃ عند اللہ 9 اسماء. کا اس بیوی کے ہماری ماں کے 9 نام ہیں خدا کی بارگاہ میں. اور پھر میں نے ایام فاطمیہ میں جب بیوی کے حالات زندگی کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو میں نے پڑھا ایک کتاب میں 300 لقب ہیں اس بیوی کے. ہر لقب ایک عظمت کو بیان کرتا ہے. یہ بیوی عظمتوں والی ہے. کیا کہنے اس بیوی کے علم میں اس مقام پہ فائز ہے. اگر کوئی بیوی کا علم دیکھنا چاہے, میں اب دوستوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں, ایام فاطمیہ ہے نا, صرف سننے پر اکتفا نہ کیا کرو, خود بھی پڑھنے کی کوشش کیا کرو نا. اگر دیکھنا چاہتے ہو نا یہ بیوی اللہ نے اسے کتنا علم عطا کیا تھا, وہ صرف ایک خطبہ فدق جو بیوی نے فی البدی پڑھا تھا دربار میں جا کے نا, اس خطبے کو پڑھو, پتہ چلے اللہ نے اس بیوی کو کتنا علم عطا کیا تھا. پہلے اللہ کی حمد کرتی ہے. وہ اللہ ہے جس نے بغیر کسی مثال کے اس کائنات کو خلق کر دیا ہے. کوئی غرض نہیں تھی اللہ کی, صرف اس لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا. پھر اپنے بابا کی عظمتوں کو بیان کیا. میرے بابا کے صدقے سے اللہ نے ظلمتوں کو ختم کیا, تاریکیوں کو ختم کیا, شرک کو ختم کیا. میرے بابا کے صدقے سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت کی راہیں دکھائی. پھر علی حیدر کرار کی عظمتوں کو بیان کیا. اور کتنا تاریخی جملہ ہے, اس پورے مجمع کو جناب سیدہ خطاب کر کے کہتی ہے تمہیں بھول گیا ہے وہ وقت جب آج جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور جنگ زبردست اپنے عروج پہ ہوتی تھی. میرا بابا تمہیں پیچھے ہٹا کے علی کو آگے بڑھاتا تھا. دربار میں عظمت امیر کو بیان کیا اور پھر فلسفہ احکام الہیہ کو بیان کیا. بی بی کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے, بی بی ایک ایک حکم شریعت کے فلسفے کو بیان کرتی ہے. جعل اللہ جعل ایمانا لکم, اللہ نے ایمان تمہارے لیے فرض کیا. کس لیے؟ تطہیرا لکم من الشرک, تاکہ اللہ تمہیں شرک سے بچائے. اللہ نے ایمان فرض کیا مومن ہو جاؤ تاکہ مشرک نہ بنو. اللہ نے نماز فرض کی تاکہ تمہیں تکبر سے بچائے. اللہ نے روزہ فرض کیا تاکہ تمہارے خلوص میں اضافہ ہو جائے. اللہ نے زکوٰۃ واجب کی تاکہ تمہارے مال میں برکت ہو جائے. اللہ نے جہاد واجب کیا تاکہ اسلام محکم ہو جائے. اور اللہ نے ہماری محبت اس لیے فرض کی تاکہ تم تفرقے سے بچ جاؤ. ایک ایک فلسفے کو بیان کیا. اللہ نے نماز فرض کی ہے تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ. یہ نماز تکبر سے بچاتی ہے بندے کو. غرور ہوتا ہے نا, تکبر ہے نا, اتنا بڑا متکبر ہو گیا ہے نا, اذان آتی رہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تکبر کی نشانی. اللہ کے گھر سے دعوت آ رہی ہے, اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی آوازیں آ رہی ہیں, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اس کا معنی متکبر ہو گیا ہے نا. اور جب آ کے سجدہ دے دیتا ہے نا, وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے. کیا کرے بندہ, تو کیا کرے گا تکبر. اس انسانی ڈھانچے کی بلند ترین منزل کو جب کسی کے سامنے مٹی پہ رکھ دے تو کیا تکبر کرے گا. یہ نماز اللہ نے فرض کی ہے تاکہ تمہیں تکبر سے بچا لے. اللہ نے روزہ فرض کر دیا تاکہ تمہارے اخلاص کا امتحان ہو جائے. اللہ نے حج واجب کر دی تاکہ اللہ رب العزت نے حج اور جہاد کو فرض کیا تاکہ اسلام محکم ہو جائے. اور اللہ نے ہماری محبت اس لیے فرض کی تاکہ تم تفرقہ سے بچ جاؤ. اور پھر بی بی نے بعد میں اپنا مقدمہ بعد میں پیش کیا, پہلے اسلام کو اچھی طرح بیان کیا. یہ بی بی اتنی بڑی عالم جب مصلی عبادت پہ آتی تھی نا, پیغمبر فرماتے ہیں جب میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پہ آتی حالت کیا ہوتی, یرتعد فرائضها من خیفت اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے زہرا کے بدن کا ایک ایک بند کانپنے لگتا تھا, بدن کا کانپنے لگتا, خوف خدا سے کانپتی زہرا مصلی عبادت پہ آتی. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا, میرے فرشتوں دیکھو میری کنیز کس طرح میرے خوف سے کانپ رہی ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں پھر کچھ دوست یہ بھی باتیں کرتے ہیں, بھائی یہ جب معصومین ہیں, گناہ کیا نہیں ہے تو پھر یہ توبہ کیسی, پھر یہ توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے, انہوں نے گناہ کیا نہیں ہے توبہ کیسی, یہ جہاں وہ اللہ نے کی ہمیشہ بندگی کی ہے, یہ ڈر کیسا.
نہیں میرے دوستو، یہ غلط فہمی ہے کہ توبہ، خدا کی بارگاہ میں رونا، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب بندہ گناہ کیا ہو۔ اس گناہ سے بچنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ توبہ اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ یہ خود ایک الگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظیم منصب ہے۔ جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عظمتوں کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے امام زین العابدین علیہ السلام سے، مولا آپ کے بدن میں کب کبھی کیوں، مولا چہرے پہ زردی کیوں، مولا یہ مسئلے پہ حالت کیوں؟ فرمایا اما تدری امن یدہ ہے، دیکھتا نہیں ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ضروری تو نہیں ہے گناہ کیا ہو، ضروری تو نہیں ہے اس کی نافرمانی کی ہو، لیکن کھڑا کس عظیم ہستی کے مقابل میں ہے جو میری ساری نعمتوں کا مالک، میرے وجود کا مالک، میری کائنات کا مالک، میرے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ یہ کیفیت طاری نہ ہو تو کیسے ہو؟ یہ صرف ان پہ طاری نہیں ہوتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی زہرا جب مصلی عبادت پہ آتی تھی تو یرتعد فرائضها، زہرا کے بھی بدن کا ایک ایک بند کانپنے لگتا تھا، خوف خدا سے کانپتی، کانپ کے عبادت کرتی، پھر عبادت سے فارغ ہو کر اپنے شینوں کی بخشش کی دعا کرتی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں میں سے ایک عظمت، اور یہ بہت بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا۔ اپنی زندگی میں امامت پر جب مشکل وقت آیا ہے نا تو یہ زہرا ہے جو امامت کے دفاع کے لیے باہر نکلی تھی، امامت اور ولایت کی حفاظت کے لیے نکلی۔ اور عجیب ہے جب رات کی تاریکی ہو جاتی تھی نا، نماز عشاء پڑھ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے نا، پھر زہرا کو علی حیدر کرار اونٹنی پہ سوار کرتے، حسنین شریفین کو ساتھ لیتے، مدینہ کی گلیوں میں نکلتے، ایک ایک انصار کے دروازے پہ تک الباب کرتے۔ اتنی غریب ہو گئی تھی زہرا، دروازے پہ جاتی تھی زہرا، لوگ دروازہ کھول کے بیوی کو دیکھ کے دروازے بند کر دیتے تھے۔ اللہ فاطمہ بتاتی رہتی تھی مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی تمہارے دروازے پہ آئی ہوں، ہمیں لوٹ لیا گیا ہے، ہمارا حق چھینا گیا ہے، ہمارے ساتھ اٹھو۔ لیکن اتنی اکیلی تھی فاطمہ، کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب مدینے میں کوئی نہیں تھا نا تو زہرا ولایت اور امامت کے نظریے کی میں ایک ایک دروازے پہ پیغام دے رہی تھی تاکہ قیامت والے دن کل کوئی بہانہ نہ بنائے ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا۔ اتنی عظمت والی بیوی، اور اس مقصد کی، اس ہدف کو پانے کے لیے پھر اپنے دکھوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا، جب لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی نا، ابھی تیسرا دن تھا پیغمبر کو اس دنیا سے گئے ہوئے نا، جب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ دکھ، اتنا دکھ زہرا کو اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے پر نہیں ہوا، اتنا دکھ دختر پیغمبر کو دروازے کے جلنے پہ نہیں ہوا جتنا زہرا کو زہرا کے جھٹلانے پر ہوا تھا۔ وہ جو روتی تھی نا زہرا، وہ صرف دروازے کو یاد کر کے نہیں روتی تھی، ہاں روتی تھی زینب جو حالت دربار کی میں دیکھ آئی ہوں نا، مجھے یقین ہو گیا ہے اب تیری چادر نہیں بچے گی۔ ہاں وہ منظر نظر آ رہا تھا زہرا کو نا، وہ مشکل وقت جو پیغمبر نے بتایا تھا نا، اس کی تمہید یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں تھا، ایسے ہی اچانک ہو گیا حادثہ، ادھر سے حسین ابن علی نکل گئے، ادھر سے وہ سامنے آ گئے، بس آمنا سامنا ہو گیا، لڑائی ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ مدینہ میں زہرا کا لٹنا کربلا کی بنیاد تھی۔ اللہ اکبر۔
اگر مدینہ میں رسول کی بیٹی کا دروازہ نہ جلتا، شام غریبہ زینب کے خیمے نہ جلتے نا؟ اللہ اکبر، بڑی دکھی ہے زہرا، نبی کی بیٹی ہے، سید الانبیاء کی بیٹی ہے، خدا شاہد ہے مشرق کی روایات آج 1400 سال بعد بھی ہمارے کسی دوست کی بیٹی دوست کے مرنے کے بعد آ جائے اور وہ کہہ دے میرے ابا کہ تم دوست ہو، مجھے فلاں شے کی ضرورت ہے، ہم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے۔ دوست کی بیٹی ہے نا، اللہ جانے نبی کی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے سلوک کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی مشکل وقت گزار رہی تھی زہرا، ہمیشہ موت کی پٹی ماتھے پہ باندھے رکھتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ غربت کی انتہا تھی، 18 سال کی عمر ہو اور مرنے کی دعا کرتی ہو، اللہم عجل لی وفاتی، او میرا اللہ مجھے موت دے دے۔ میں ایک ایرانی عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ تہران میں مجلس پڑھنے گیا تھا، مجلس پڑھی، مجلس کے بعد بی بی کے مصائب پڑھے، مجلس ختم ہو گئی، سارا مجمع چلا گیا، ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، میں ممبر سے اترا، میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا، تجھے کیا ہو گیا، اتنا صبر کر، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں پسلی ٹوٹ جائے تو درد کتنا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں اس کا درد کتنا ہوتا ہے، اور ایک پسلی نہیں جس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو۔ ہاں خاتون کی یہ حالت ہو، کتنا تکلیف میں ہے بنت پیغمبر۔ میں زیادہ زحمت نہ دوں عزیزوں، 2 جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ رب العزت ہمیں بی بی کی سیرت پہ عمل کی توفیق دے، ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو جناب سیدہ کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے، جناب سیدہ کی صحیح کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زہرا دکھی تھی نا، دکھی ہے زہرا، بابا کے بعد روتی رہتی ہے۔ ایک دن مدینہ کے لوگ آگئے علی حیدر کرار کے پاس، کہتے یا علی بنت پیغمبر سے کہو رونے کا وقت بنا ہے، یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ یہ پیغام اتنا مصیبت کا پیغام تھا زہرا کے لیے۔ علی آئے، کہتے ہیں زہرا مدینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں رونے کے وقت بنا، دن کو رو یا رات کو رو، یہ جملہ سننا تھا۔ اب میری آقا زادی نے اپنے مصائب کا مرثیہ پڑھا کہ یا علی غصبوا حقی فصبرت، انہوں نے مجھے لوٹ لیا میں نے صبر کیا، قتلوا جنینی فصبرت، انہوں نے میرا محسن شہید کیا میں نے صبر کیا، یا علی کسروا اضلاعی فصبرت، انہوں نے میری پہلو کی ہڈیاں توڑی میں نے صبر کیا۔ اب زہرا کو رونے بھی نہیں دیتے۔ یا علی ان سے کہہ دے آج کے بعد تمہارے نبی کی بیٹی تمہارے شہر میں نہیں روئے گی۔ صبح اپنے کاموں سے فارغ ہوتی زہرا حسن و حسین کو ساتھ لیتی، 3 میل کا فاصلہ ہے، اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، میدان احد میں آتی، حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ جاتی، ایک زانو پہ امام حسن کو بٹھاتی، ایک زانو پہ امام حسین کو بٹھاتی، دونوں کے سروں پر زہرا ہاتھ رکھ کے کہتی میرے لال وہ بابا کدھر گیا، اگر شانوں پہ سوار کیا کرتا تھا، وہ نانا کدھر گیا جو پیار کیا کرتا تھا۔ عصر کے بعد مولا علی جاتے تھے، جناب سیدہ کو واپس لے آتے تھے، یوں وقت گزر رہا تھا آزادار۔ بس ایک دن جناب سیدہ کو بابا خواب میں مل گئے، بیٹی مصائب ختم ہونے والے ہیں، میری بچی دنیا کے مصائب ختم ہونے والے ہیں، کل رات میرے پاس ہوگی۔ زہرا نے تیاری کرنا شروع کر دی، اپنے بچوں کو نہلایا، ان کے کپڑے دھوئے، ان کے لیے کھانے تیار کیے، اتنے میں علی آ گئے۔ زہرا بیمار ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں ملے تھے، کہہ رہے تھے مصائب ختم ہونے والے ہیں، لگتا ہے میں جانے والی ہوں، بچوں کو نہلا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بعد ان یتیموں کو کوئی نہلائے گا کہ نہیں،
کوئی کپڑے دھو کے دے گا کہ نہیں؟ کاموں سے فارغ ہو گئی زہرا، بچوں کو بھیجا، جاؤ آنانا کی قبر پر میرے ہاتھ میں دعا کر۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، خود حجرے میں چلی گئی۔ مشہور روایت یہ ہے، کنیز سے کہہ دیا میرے بچے آ جائے نا، اس سے پہلے اگر میری آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، میری آواز رک جائے سمجھنا دنیا سے چلی گئی ہوں۔ میرے بچے آئیں، پہلے انہیں کھانا کھلانا، پھر میری موت کی خبر دینا۔ ازادار وہ بچے گئے، بابا نانا ہماری ماں بیمار ہے، اللہ سے شفا دے دے۔ بچے روتے روتے غش کر گئے، عالم غشی میں دیکھا نانا آگے، میرے لال تم قبر پہ آئے ہو، میری زہرا میرے پاس آ گئی، تم یتیم ہو گئے۔ بچوں نے دوڑنا شروع کیا، گھر آئے، ہماری اماں کہاں ہے؟ کنیز نے کہا پہلے کھانا کھا لو۔ کہا میں پہچان کبھی ماں کے بغیر ہم نے اطلاع دی۔ علی حیدر کرار بھی آگے، ازادارو ایک روایت سننا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، میرے آقا نے بچوں کو منع کر دیا بلند آواز سے نہیں رونا، چونکہ زہرا نے وصیتیں کی تھی، یا علی مجھے رات کو دفن کرنا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دینا، جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے انہیں خبر نہ ہو۔ بچوں آہستہ رونا، بچوں بلند آواز سے نہ رونا۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے علی بچوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن جب غسل دینے کے لیے گئے زہرا کو غسل دے رہے تھے، علی کی چیخیں بلند ہو گئی۔ میں نے کہا یا علی بچوں سے کہہ رہے تھے نہ رونا، تیری چیخیں کیوں نکل گئی؟ آئے کہا عبداللہ مجھے ایک زمانہ یاد آ گیا، شادی کا تیسرا دن تھا، محمد عربی میرے پاس آئے تھے، میری گردن میں باہیں ڈالی تھی، پیغمبر نے رونا شروع کیا تھا، میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ روتے کیوں ہو؟ کہا تھا یا علی ہذہ ودیعۃ فاحفظھا، یہ میری زہرا تیرے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ روتا اس لیے ہوں اب جب واپس کروں گا۔ اب پیغمبر نے پوچھ لیا یا علی امانت ایسے واپس کرتے ہیں جب میں نے دی تھی سالم تھی، اور جب واپس کر رہے ہو اس کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی۔ علی حیدر کرار نے غسل دیا، کفن پہنا دیا، بس ہزاروں بچوں کو بلایا، علی سرہانے کھڑے ہو گئے، ہلومو وتزودو یا اہل بیت النبوہ، حسن بیٹا آ جاؤ، حسین بیٹا آ جاؤ، زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، پھر قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ ازاداروں بچے دوڑتے ہوئے آئے، علامہ مجلسی نے لکھا جیسے ہی ماں کے لاشے سے لپٹے ایک مرتبہ قد حنت وعنت ومدت یدیہا، زہرا کی چیخ نکلی، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے غریب کربلا، آ میرے حسن مجتبیٰ، حاطف غیبی کی آواز آئی، علی ان بچوں کو جدا کر لو، مولا اعلیٰ میں قرآن بابا ہے۔ علی آگے بڑھے، بچوں کو جدا کیا، میں کہوں گا یا علی آپ بابا ہیں، بڑے پیار سے جدا کیا، کاش 11 محرم کو کوئی کربلا ہوتا، 4 سال کی سکینہ اپنے بابا کی رات سے لپٹی ہوئی، کوئی تماچے پر ماتم حسین، یا حسین یا زہرا یا حسین۔